سر اگر ہم بات کریں ایجوکیشن پالیسی کو، تو آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں کہ ابھی جو بات ہوئی سنگل نیشن سنگل کریکلم، تو ابھی جو ہے تمام پرائیویٹ اور گورنمنٹ سکولز میں جو ہے یکساں نصاب ہے وہ اس کا نفاذ ہو گیا ہے، تو اب اس پالیسی کو، اس جو ہے ڈیسیجن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ سکولز کی حد تک تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور ہمیشہ ہم جہاں بھی بیٹھتے تھے یہی بات کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں تو یکساں نصاب ہی نہیں ہے، مختلف طرح کے نصاب ہیں جو مختلف طرح کے لوگوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایک عام سا نقطہ نظر ہوتا تھا ہر محفل میں کہ اس ادارے کے پڑھے ہوئے بیوروکریٹس بنتے ہیں، اس ادارے کے پڑھے ہوئے کلرک بنتے ہیں۔ تو اگر ایک یکساں نظام تعلیم آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہے اور بڑی مثبت بات، لیکن اس میں میری رائے یہ ہے کہ اس کو بہت سوچ سمجھ کے شروع کرنا چاہیے، اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جو ایجوکیشنلی ڈیولپڈ ہیں، دیکھیں اگر میرا تھیسز ایویلویٹ نہیں ہو سکتا پاکستان میں، اور اگر پی ایچ ڈی کے تھیسز کی ایویلویشن آپ ڈیولپڈ کنٹریز سے کرواتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم ڈیولپڈ کنٹریز سے جو ایکسپرٹس ہیں انہیں بلائیں اور وہ ایکسپرٹس ہماری ہیلپ کریں ہمارے یہ جو یکساں نظام تعلیم ہے اس کو بنانے میں۔ تو بہت ضروری ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کی جو کرافٹنگ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کیئرفل ہونی چاہیے، ہیپ ہیزرڈ نہیں ہونی چاہیے، جلدی میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو ڈیو ٹائم دینا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور بجائے اس کے کہ ہم اوپر والوں کو نیچے لے کے آئیں، اگر کوئی اسکول اچھی کوالٹی دے رہا ہے اس کو نیچے لے کے آئیں، تو ہمیں اس کے الٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو نیچے والے اسکول ہیں ان کو اوپر لانا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اوپر والے جو سسٹمز ہیں ان کو خراب کریں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یونیورسٹی بنیادی طور پہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ تھنک ٹینکس کو کریٹ کرتے ہیں۔ اب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہی علیحدہ ہے کہ تھنک ٹینکس نہیں ہو رہے، ہم نئی سوچ نہیں سوچ رہے، ہم آؤٹ آف دی باکس نہیں سوچ رہے، ہماری ریسرچ اسٹیریو ٹائپ ہے، ہم اسٹیٹس کو میں لگے ہوئے ہیں، ہم کنفارمسٹ ہو چکے ہیں، ہمارے ذہنوں میں شاید نئے خیالات ہی نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آ رہے؟ اس میں کون قصوروار ہے؟ اس کی کیا ریمیڈی ہو؟ وہ تو ایک علیحدہ سبجیکٹ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی تھنک ٹینکس کو کریٹ کرتی ہے اور یہاں پہ سوچ کو جلا بخشنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو آپ کبھی بھی کیپسولیٹ نہیں کر سکتے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ یونیورسٹیز میں، اور اب آپ اس میں کالجز کو بھی شامل کریں، کالجز میں دیکھیں پہلے فیز میں بی ایس پروگرام شروع ہو گیا تو دیٹ از یونیورسٹی ناؤ۔ دوسرے فیز میں آپ کے علم میں ہوگا کہ اب کالجز میں ایم فل کی ڈگری بھی شروع ہو رہی ہے، اور ایم فل کی ڈگری کے لیے پی ایچ ڈی فیکلٹی کو وہاں پہ وہ پلگ ان کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی یکساں نظام تعلیم کی بجائے ہمیں ڈائیورس جو نظام تعلیم ہے وہ دینا چاہیے۔ بیس ہماری یکساں ہو، آئیڈیالوجیکلی ہم جو ہے وہ یکساں نظام تعلیم سے نکلیں، لیکن جیسے ہی ہم یونیورسٹیز میں پہنچیں، کالجز میں پہنچیں، تو یہاں ڈائیورسٹی، تنوع ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر طرح کے مکتبہ فکر کو پڑھنا چاہیے، ہر نقطۂ نظر سے ہمیں آگہی لینی چاہیے، اور پھر ہمیں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بنانا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے ریسرچ پیپرز کی شکل میں، ریسرچ تھیسز کی شکل میں، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پھر وہ سٹریم لائن کرے ہمیں، اور جو کچھ ہم پیش کر رہے ہیں اس کو وہ اپنی پالیسیز میں شامل کرے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن میں کہاں پر جو ہے کہیں کمی ہے، کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ گیپ ہے اس کو فل ہونا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر ایجوکیشن کی پالیسیز میں یا ایجوکیشن فیلڈ میں کہ ابھی مطلب مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ مزید امپروومنٹ تو میرا خیال ہے کہ وہ میں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ادارہ جو ہے نا وہ یہ سنگ و خشت سے نہیں بنتا۔ اگر آپ علی گڑھ یونیورسٹی کا رول دیکھیں بر صغیر میں تو یہ وہی ہے جو یورپ میں آکسفورڈ کا ہے۔ اب علی گڑھ یونیورسٹی ایک کمرے سے شروع ہو رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شروع کرنے کے لیے نا ہمیں کوئی 10 ایکڑ کی جگہ چاہیے تھی، بس وہ سر سید کا اپنا ایک اسٹیچوٹ تھا، وہ وہاں بیٹھے اور ایک فکر سے اس کو شروع کیا۔ ہمدرد یونیورسٹی حکیم سعید شہید جو ہیں انہوں نے اسی طرح سے شروع کی۔ مجھے لگتا ہے کہ جو گیپ ہے وہ سوچ کا ہے۔ ہم
یونیورسٹیز کے اندر نئی سوچ نہیں ہے، ہمارا فقدان ہے نئی سوچ کا. ہم زیادہ تر اسٹیریوٹائپس ہیں، ہمارے جو تحقیقی موضوعات ہیں ان میں تنوع نہیں ہے. ہم زیادہ تر وہ جو ایک ہے نا آپ مقولہ بولتے ہیں مکھی پر مکھی مارنا، ہم وہ کر رہے ہیں. ہماری طبیعتوں میں جلد بازی ہے. معاشی طور پہ چونکہ استاد بہت خوشحال نہیں ہے تو اس بیچارے کی ضروریات بھی بہت ہیں. تھوڑا سا معاشی بینیفٹ جو ہے وہ بھی اسے اٹریکٹ کرتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک پروگرام میں ایک بات کہی تھی، میں یہاں اس کو دہرا دوں کہ جب استاد گیٹ پہ کھڑے ہو کے اسٹوڈنٹ کو الوداع کہتا ہے اور اسٹوڈنٹ ایسی گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے جو استاد خریدنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو یقین کریں اس دن اس کا استاد اور شاگرد کا ریلیشن ختم ہو جاتا ہے. اب استاد بہت سارے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوگا اور وہ اس کے اندر جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہوں گے وہ اس کے آگے ڈی این اے میں بھی چلیں گے اور اس کی زندگی میں جو بینگ استاد اس کا رول ہے اس کو ختم کریں گے. دیکھیں آئیڈیلی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو کہا کہ میں علم کا بوجھ تم پر لاد دوں، تو پہاڑ نے انکار کر دیا اور انسان نے مان لیا. اور قرآن پاک نے یہ بھی کہا کہ جب تمہارے پاس علم ہے تو اب تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ شاید ہم شعوری طور پہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو میں سمجھتا ہوں امپروومنٹ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو ہمارا معلم ہے، جو ہمارا استاد ہے، وہ فکری طور پہ پختہ ہو، فکری طور پہ اوپن مائنڈڈ ہو. اس کے اندر نرگسیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چیز جو میرے خیالات سے مطابقت رکھتی ہے یہ ٹھیک ہے، جو یہ مطابقت نہیں رکھتی یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کو وہ اوپن مائنڈڈلی دیکھے، سائنٹیفک اس کی اپروچ ہو اور وہ آؤٹ آف دی باکس سوچے. جب ہم ایسے استاد بن جائیں گے، میں سب سے پہلے تو اس بات سے اپنے آپ کو بھی یاد کروا رہا ہوں کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، تو یقین کریں پھر میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی قوم اتنی ذہین نہیں ہے کہ وہ دنیا پہ نہ چھا جائے. تو سر اگر ہم بات کریں ریسرچ کی، کیونکہ آج کل ایم فل اور پی ایچ ڈی میں جب مین جو مسئلہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے وہ تھیسس کا ہوتا ہے، وہ تھیسس کو لے کر کافی پریشان دکھائی دیتا ہے. تو ان کی جو پریشانی ہے اس کو کیسے جو ہے دور کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا جو ریسرچ کے اندر کوالٹی کو کیسے جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا اس سے تھوڑا سا اس کو میں کنیکٹ کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں اب جو ریسرچ کا ایشو یونیورسٹیز میں بن گیا نا وہ تھوڑا معاشی بھی بن گیا ہے. اب ہمیں جو ہے نا وہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اب نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ لائک نمبر آف کلائنٹس یا نمبر آف کسٹمرس. ہمیں اس چیز سے کسی طریقے سے نکلنا ہے. اس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے ایک سوشیولوجیکل ریسرچ کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس سے کیسے نکلنا ہے. اسٹوڈنٹ کیوں پریشان ہے، اس کو ہمیں کیوں سپروائزر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک خلیج حائل ہے اس کو بھی تھوڑا ہمیں ختم کرنا ہے. اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اگر ہم چلیں کلائنٹ ہی سمجھ لیں تو کلائنٹ کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے بول لیں، اچھے مینرز کے ساتھ پیش آئیں، اس کی اس ہچکچاہٹ کو دور کریں جو وہ ہمارے پاس نہیں آتا. پھر بینگ سپروائزر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے زیادہ ٹائم کتابوں کو دینا چاہیے، زیادہ ٹائم ریسرچ پیپرز کو دینا چاہیے. پھر میں جو چیزیں مجھے ملیں گی وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچا سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہم دو ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. میرا مشاہدہ ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، یا تو ہم اسٹوڈنٹ کو بالکل فری ہینڈ دے دیتے ہیں کہ جاؤ جو کرنا ہے کر لاؤ، وہ کہیں سے تھیسس لکھوا کے لے آتا ہے، ہمارے حوالے کر دیتا ہے، ہم سائن کر دیتے ہیں. یا پھر ہم اس کو اتنا زیادہ کیپچر کر لیتے ہیں کہ تم نے وہی کام کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے یہ دونوں اپروچز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ہمیں ایک فرینڈلی انوائرمنٹ اپنے اسکالر کے ساتھ مینٹین رکھنی ہے. وہ اپنی سوچ ہمیں بتائے، میں اس پہ کام کر کے جو میں کام کر رہا ہوں اس سے شیئر کروں اور پھر اسے کچھ اسائنمنٹ دوں، ٹائم مینجمنٹ ہو. تو یہ چیزیں میرے خیال ہے ہمیں کرنی پڑیں گی اب، ادروائز ہماری ریسرچ جو ہے وہ اچھے جرنلز میں پبلش نہیں ہوگی. سر اسپیشلی بی ایس کرنے کے بعد، کیونکہ بی ایس میں آپشن ہوتی ہے ریسرچ کی، تو جب وہ ایم فل میں آتے ہیں تو ان کو بہت سارے ایشوز کا سامنا ہوتا ہے. اور بعض اوقات کیونکہ کچھ جو اسٹوڈنٹس اپنی مصروفیات کی بنا پر، کچھ گورنمنٹ ٹیچرز ہوتے ہیں یا کچھ بعض اوقات ان کی جابس چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے جو ہے ریسرچ وہ خود نہیں کر سکتے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، جا کے مارکیٹ میں جا کے مطلب کسی سے لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی سے مطلب پلیجرزم ریموو کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس جو ہے اس ایشو کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں نا جو اس وقت ہمارا، آپ کو پتہ ہے میری جو بیسک فیلڈ ہے وہ سوشیالوجی ہے. تو سوشیالوجی کا طالب علم ہونے کے ناطے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ پاکستان کا اس وقت برننگ ایشو کیا ہے، مجھے لگتا ہے کالی ہیسٹ، جلدی. ہم نا سارا کچھ بس ایک ہی جتھے میں نا پکڑ لینا چاہتے ہیں. مثلا میں دیکھتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ نوکری کر رہا ہے فرض کریں کسی اے بی سی یونیورسٹی میں، اور اس نے این او سی لے لیا، چھٹی نہیں لی.
اور وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے. جی جی اب وہ ہمیں جو ہے وہ موٹیویٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا جی ہفتے میں 1 دن ساری کلاسز کو رکھیں, 2 دن رکھیں, ہم موٹیویٹ بھی ہو جاتے ہیں, جی جی ہماری بھی جان چھوٹ جاتی ہے. اب اس کا وہ بھی اس نے مینیج کیا ہوا ہے کہ 70% اٹینڈنس کیسے رکھنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس سلسلے میں نا کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ سختی کی ضرورت ہے کہ ہم کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو پی ایچ ڈی میں داخلہ نہ لیں, جو نہ دیں, ایون ایم فل میں بھی داخلہ نہ دیں, جو اتنی کہ جلدی میں ہے کہ اس نے نوکری بھی کرنی ہے, مطلب اس میں کون سی کوئی اتنی مصیبت ہے. تو ہم جو ہے وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں جو صبح 8 بجے ہمارے ساتھ آفیسز میں پہنچیں, 4 بجے تک وہ لائبریریز میں بیٹھیں اور کام کریں. اس میں بہت ساری یونیورسٹیز نے انیشیٹو لیے ہیں کہ انہوں نے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کا بایو میٹرک رکھا ہے کہ وہ صبح 8 بجے آئیں گے اور وہ بایو میٹرک کریں گے. وہ صبح 8 بجے آتے ہیں, وہ اپنے سپروائزر ان کو کام دیتا ہے, وہ لائبریری میں جاتے ہیں, ڈیٹا کلیکشن کرنے جاتے ہیں, اور 4 بجے جب وہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ آ کے بریف کرتے ہیں اپنے سپروائزر کو. تو یہ مجھے لگتا ہے کجی ہے ہمارے نظام میں کہ کالی ہے. ہم نے جاب بھی نہیں چھوڑنی, ہم نے پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے, ایم فل بھی کرنا ہے, تو یقیناً پھر اس صورت میں ہمارے پاس نمبرز تو پروڈیوس ہو جائیں گے, تو کوالٹی پروڈیوس نہیں ہوگی.